آج ہم آپ کو ایک حقیقی کہانی بتاتے ہیں کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آج سے 70 سال پہلے اس ملک کی آزادی کے لیے بڑا جوش جذبہ اور لوگوں کے ایثار قربانی اور اپنی مالی اور جسمانی انہوں نے قربانیاں دی تاکہ ایک مسلم ریاست الگ ہو جائے اور ہم یہاں سکون سے ایمانداری اور نیک لوگوں کا اوپر سایہ رہے، اور اللہ اور رسول کے نام سے بنایا گیا یہ ملک اچھے لوگوں کے پاس رہے گا تاکہ دنیا میں ہمارا ایک نام ہوگا اور ایک کردار دکھایا جائے گا کہ مسلم کنٹری ہوتی کیا ہے۔ یہ ہمارا اصل مقصد تھا۔ اس مقصد کے بیچ میں کچھ انگریزوں نے اپنے بلے چھوڑ کے گئے اس ملک پہ، جنہوں نے آتے کے ساتھ ہی قابض ہوتے گئے، رشوت بازاری گرم کرتے گئے اور اپنے ٹولے بناتے گئے اور اس ملک کو لوٹتے گئے، اور جو اچھے شریف لوگ تھے ان کو ہٹاتے گئے۔ یہ کرتے کرتے 70 سال ہو گئے۔ آج یہ ملک کا یہ حال ہوا بیچ میں کہ آج سے 40 سال میں ایسے لوگ حکمراں بن گئے جن کے بڑے بازار حسن میں پھول بیچا کرتے تھے، وہ ان کے بچے آج اس ملک کے حکمراں بن گئے۔ حکمراں کیا بن گئے کہ انہوں نے رشوت بازاری اس ملک میں عام کی، جرائم کو عام کیا اور اپنے نوٹ چھاپتے رہے اور دنیا میں باہر اپنی پراپرٹیاں بناتے رہے۔ اور آج یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر وہ اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا اداروں پہ جھوٹ بولتے ہیں تو وہ اتنے رشوت خور لوگ اور اس ملک کی کرپٹ مافیا اتنی مضبوط ہے کہ اس ملک کے اداروں کو ہلا دیتے ہیں اور ان کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تو معاشرے ایسے نہیں چلتے۔ دنیا کے معاشرے میں دیکھ لیں، اگر ان کی ترقی جدید سائنسی ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے تو ان کیا یہ چکر نہیں ہے کہ ایک ایک ویڈیو بناؤ اور 6 دن میڈیا ٹاک اس پہ چلتی رہے، مصروف رہے پبلک۔ ان کے پاس کام ہے اور وہ ترقی اور دنیا میں جدید ٹیکنالوجی کو آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کی نئی نسل سب چیز تہذیب ترقی ہر چیز ہو رہی ہے، اور ہم تہذیبی طور پہ بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں، ہماری ترقی رکتی جا رہی ہے، اور ہم کن چکروں میں پڑے ہیں۔ ہمیں دنیا کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کے آگے بڑھنا تھا، ترقی کرنی تھی، ہماری نئی نسل کے لیے تعلیمی ایجوکیشن کے معاملات کو آگے بڑھانا تھا، ہمیں ترقی دینی تھی، تدارس کو صحیح کرنا تھا، ہماری اخلاقیات کو بہتر کرنا تھا، ہمیں سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ چلنا تھا۔ ہم کہاں کھو گئے ہیں؟ لہٰذا اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا اور اس ملک کو صحیح کرنا پڑے گا۔ ایسے ملک نہیں چلتے، اس طرح کے ملک جہاں انصاف کم ہوتا جائے اور لوگوں میں اچھائی اور برائی کی تمیز نہ رہے تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یہ ملک اللہ اور رسول کے نام سے بنا ہے، اس کو صحیح کرنا پڑے گا، اور کچھ لوگوں کو اپنے اللہ اور رسول کو خوش کرنے کے لیے، ان کی خوشنودی کے لیے کام کرنا پڑے گا، جو کہ نیکی بھی ہوگی اور کامیابی بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں جو ہمارے بھائی ہیں کینیڈا میں، انہوں نے اپنا درد دکھایا ہے کہ جو اس طرح لاکھوں پاکستانی ہیں جو دنیا میں کام کرتے ہیں رات دن اس ملک کی خدمت کے لیے۔ ایک مافیا ہے جو یہاں سے پیسہ باہر لے جاتی ہے، اور ایک وہ لوگ ہیں کہ وہ اتنی رات دن مائنس میں گاڑیاں چلاتے ہیں، ٹیکسیاں چلاتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اپنے ملک کو بیچتے ہیں۔ جب ان کے ملک کے لوگ وزیر وہاں جا کے عیشیاں کرتے ہیں، منسٹر، تو ان کا دل اس طرح روتا ہے کہ اس ٹیکسی ڈرائیور کی کہانی سنیں جی، ہماری ایک ویڈیو ہے، یہ ذرا دیکھیں غور سے۔ السلام علیکم۔ ایکچولی میں اس وقت یہ بات کرنے لگوں، کتنی اہم بات یہ ہے کہ میں اس وقت سیڈبری کے اندر، کینیڈا کے ایک شہر ہے چھوٹا سا، اس کے اندر میری کیب کمپنی ہے جو یہاں پر میرے ڈرائیور رن کرتے ہیں۔ مجھے آج اس وقت اتنا رونا آ رہا ہے اپنے ملک کے اوپر، اپنے منسٹرز کے اوپر، کہ وہ عوام کے خون پسینے کی کمائی سے کیا کر رہے ہیں۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کینیڈا جو دنیا کا امیر ترین ملک ہے، اس کے منسٹر آف ایجوکیشن، منسٹر آف فائنینس، منسٹر آف انفارمیشن میری اس گاڑی میں ایئرپورٹ سے بیٹھ کر کانفرنس ہال میں آئے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ایکسٹرا، کوئی لیموزین اور یہ تمام چیزیں نہیں لینے آئی تھی ان کو۔ ہمارے ملک کے وزیر، سفیر
ہماری قوم کا لہو چوس رہی بے غیرت. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جتنے بھی صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی, سینٹ کے ممبران ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے. ایک وہ ملک جو خوشحال ہے اس کے منسٹر کو دیکھیں آپ. وہ ٹیکسی میں آ رہے ہیں, میں دکھاتا ہوں میری ٹیکسی کیا ہے. ایک شٹل ہے جس میں وہ شیئر رائڈ کر کے آئے ہیں میرے ساتھ. میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ ہے وہ میری کمپنی سیڈبری کیب کے نام سے, جس میں یہ سب بیٹھ کر آئے ہیں. میں یہاں پہ پاکستان کا نام بھی زندہ کیا بیٹھا ہوں پی آئی کے نام سے, لیکن ہمارے منسٹر, ہماری قوم جو زلات پر جو اتری ہوئی ہے, لوٹنے پہ لگی ہے ہماری قوم کو. میری سمجھ میں آ رہا ہے کب غارت ہوں گے, کب نیست و نابود ہوں گے. میری پاکستان آرمی سے درخواست ہے کہ ان سب ممبران کو, سب ملاؤں کو, ان کو سب کو بٹھا کے بڑے جہاز میں کراچی کے سمندر میں بیچ میں لے آ کے غرق کر دیں, اور نئی تعلیم یافتہ قوم کو لا کے